بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسے دیگر کلام پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اور اس کی تلاوت زبان سے جاری ہونے والی سب سے افضل چیز ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم و تعلم اور تلاوت کے بہت زیادہ فضائل آتے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ قرآن کی تعلیم کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بخاری۔ تلاوت قرآن کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کے بدلے ایک نیکی ہے، اور نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی سے لی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے، اسے حفظ کرنے اور اس کی تلاوت میں مہارت پیدا کرنے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ وہ اس کا حافظ ہے، وہ اللہ کے نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے، اور اس شخص کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اسے دہراتا رہتا ہے حالانکہ وہ اس پر شاپ گزرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم سے لی جاتی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح کہ تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، کیونکہ تیرا مقام اس آیت کے پاس ہے جسے تو سب سے آخر میں پڑھے گا۔ یہ حدیث ترمذی سے لی جاتی ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد جنت کی سیڑھیوں کے برابر ہے۔ چنانچہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، جس قدر تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتا تھا اسی قدر سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، لہٰذا جس نے مکمل قرآن کی تلاوت کی وہ آخرت میں جنت کی سب سے آخری سیڑھی پر قابض ہوگا، اور جس نے اس کا ایک حصہ پڑھا وہ اسی کی مقدار میں سیڑھی پر چڑھ سکے گا۔ پس ثواب کا آخری حد تلاوت قرآن کی اس کی آخری آیت ہوگی۔ قرآن کی آیتوں اور اس کی تلاوت کے سلسلے میں ارشاد رسول ہے کہ جس شخص کے بچے نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کے مانند ہوگی۔ نیز اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کے سامنے پوری دنیا بھی ہیچ ہوگی۔ وہ دونوں کہیں گے، ہمیں یہ کس سلسلے میں پہنایا گیا ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ تم دونوں کے بچے کے قرآن سیکھنے کے بدلے میں تمہیں یہ عزت بخشی جا رہی ہے۔ آخرت میں قرآن کے صاحب قرآن کے حق میں شفاعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ اور قرآن روز قیامت بندے کے لیے شفاعت کریں گے، یا تو یہ دونوں چیزیں اس کے حق میں ہوں گی یا پھر اس کے خلاف ہوں گی۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے مذاکرے کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کا اجر و ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا بھی اسی طرح تذکرہ کرتے ہیں جس طرح دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات جمع ہو کر پڑھنے کی اور قرآن کے بارے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔